ابواب کی خصوصیات کہتے ہیں ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی جو باب بناتے ہیں اس میں مندرجہ ذیل میننگز، کوالٹیز، میننگز درکار ہوتے ہیں، اس لیے ابواب کے لحاظ سے ان خصوصیات کا ترجمہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ مثلا باب ہے، خصوصیت ہے، مثالیں ہیں، پورا ٹیبل بنا ہوا ہے جی۔ سب سے پہلے باب افعال، اس کی جو خصوصیت ہوتی ہے ٹرانزٹیو، متعدی بنانا۔ ایک ہوتا ہے کام ہونا، ایک ہوتا ہے کروانا، کرنا کس اس کا اثر آگے بڑھتا ہے، تو یہ صفت باب افعال کی ہوتی ہے۔ مثلا نازلہ اترنا اور انزلہ اتارنا، خارجہ نکلنا اور اخراجہ نکالنا، طعیمہ کھانا اور اطعمہ کھلانا دوسرے کو۔ تو یہ جو کوالٹی ہوتی ہے فیاض صاحب، یہ اس لیے ہے کہ متعدی بنانا اور اس کو مجرد سے مزید میں باب افعال میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت باب افعال کی آپ کو بتا دی کہ اس کو مزید اس کا اثر بڑھانا، تفعیل کی خصوصیت، اسی لیے آپ کو انزالہ، اخراجہ، اطعمہ، یہ تین مثالیں آپ کو دی۔ دوسری مثال تفعیل، تو باب تفعیل میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں، ایک تو متعدی بنانا ٹرانزٹیو، دوسرا انتظام اور اہتمام، اور تیسرا درجہ بندی، گریجویشن اس میں پائی جاتی ہے، یعنی گریجولی کام ہوتا ہے، آہستہ آہستہ۔ یہ باب تفعیل کا خاصہ ہے۔ دیکھیں نزلہ، آہستہ آہستہ اتارا، جیسے قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے انزلہ کا بھی لفظ استعمال فرمایا، نزلہ آہستہ، فہمہ جی سمجھانا، قطع ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ تفعیل کی علامت تھی، خصوصیت تھی، اور اس کی مثالیں۔ مفعلہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو فاعل ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا، دونوں طرف سے عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ مشارکت جانبین، دونوں جو سائیڈز ہوتی ہیں وہ کسی عمل میں شامل ہوا کرتی ہیں، تو اس وجہ سے باب مفعلہ سے لفظ قرآن کریم میں اور احادیث پاک میں موجود ہوتا ہے۔ تو دونوں جانبوں کی مشارکت، شمولیت، جیسے قاتل، ان دونوں نے ایک دوسرے سے لڑائی کی، دونوں نے جادلہ، ان دونوں نے ایک دوسرے سے مجادلہ کیا، شارک، وہ دونوں شریک ہوئے، خادع، ان دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا، سابقہ، وہ ایک دوسرے سے سبقت ان میں سے لے گیا، یعنی دو بندے ہوتے ایک نہیں ہوتا۔ تو یہ پارٹیسپیشن دونوں جانب سے، یہ خصوصیت ہوتی ہے باب مفعلہ کی۔ تفعل، اس میں لزوم ہوتا ہے اور تکلف اور اہتمام، جیسے تعلمہ، اس نے سیکھا، تکلفہ، اس نے مشکل سے تکلف کیا، تصوفہ، وہ بلا وجہ صوفی بنا، وہ تھا کچھ نہیں، ایسے ہی بس بناوٹ سے صوفی بن گیا۔ تغیرہ، اس نے تبدیلی اس میں آئی۔ اسی طرح آگے باب تفاعل ہے، اس میں دو خوبیاں، ایک مشارکت، دوسرا اس میں عظمت ہوتی ہے۔ تحاسدہ، اس نے حسد کیا دوسرے سے، تقابلہ، ان دونوں نے تقابل کیا، اس نے تقابل کیا، اس میں بھی مشارکت ہوتی ہے۔ افتعال میں اتہام لزوم ہوتا ہے، جیسے اجتہاد، اس نے محنت کی، اکتسبہ، اس نے محنت سے حاصل کیا، استمع، اس نے غور سے سنا، ایک عام سننا اور ہے، استمع نجم صاحب غور سے سننا، ٹھیک ہے جی، سننا اور غور سے سننے میں بڑا فرق ہے نا جی۔ اس لیے قرآن شریف میں فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا، قرآن شریف جب پڑھا جائے تو سو کے نہیں، غور سے سننا ہے، مالک کیا فرما۔ انفعال، اس میں بھی چیز کا لازم ہوتا ہے، جیسے انصرف، یہ وونی راہ ہے، وہ پھر گیا، ان کاتا، وہ کٹ گیا، ان ہدمہ، وہ گر پڑا، یعنی اس میں خود ایک کام کا لازم ہونا ہوتا ہے اپنے اوپر۔ استفعال میں سب سے بڑا خاصہ ہے کہ اس میں طلب ہوتی ہے، ان کا سرا، یہ ان کا سرا تو باب انفعال کی مثال ڈال دی،
یہ اس کو کاٹ دیں، استغفارہ اس نے بخشش طلب کی، تو اس میں طلب کا مادہ ہوتا ہے، استغفارہ اس نے طلب کی، بخشش مانگی، استعانہ اس نے مدد مانگی، استنصارہ اس نے مدد طلب کی۔ تو استفعال میں طلب ہے، انفعال میں لزوم، افتعال میں اتہام، تفاعل میں مشارکت اور عظمت، تفاعل میں تکلف ہوتا ہے، مفعلہ میں دونوں جانب شریک ہوتے ہیں، تفعیل میں متعدی، اہتمام اور درجہ بندی، تدریج جب کہ باب فعال میں ٹرانزٹیو یعنی دوسرے پر لازم کرنا اور اپنے اثر کو دوسری کی طرف منتقل کرنا۔ تو یہ خصوصیات تھیں۔ یہ اب ہم سارے مین کام کر چکے، اب بالکل ایسے جیسے کھیر کھا لیں، یہ آسان ہے۔ تو اب ہم حرف کو شروع کر رہے ہیں۔ ہر قرآن شریف میں کتنی چیزیں؟ 3، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ الحرف جملے میں حرف کا استعمال بطور ہیلپنگ ورب کے ہوتا ہے جی، معاون کے، اور کوئی جملہ حرف کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ تقریباً ہر جملے میں حرف ہوتا ہے۔ اردو میں مثال، میں نے نماز پڑھی، کتاب میز پر ہے، پرندے درختوں پر ہیں، گلاس میں پانی۔ تو ان فکروں میں نے، پر اور میں کے الفاظ حروف ہیں، اور اگر یہ حروف فکروں میں سے نکال دیے جائیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا عربی زبان کے حروف کا سمجھنا اور ان کو یوز کرنا اور ان کے قواعد کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ انگلش میں مثال، دا بک از آن دی ٹیبل۔ عربی زبان میں بہت سے حروف ہیں اور ان کی بنیادی طور پر دیر آر 2 ٹائپس۔ اب حروف کی 2 قسمیں ہیں جی، عاملہ اور غیر عاملہ حروف۔ کچھ وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو عمل نہیں کرتے، صرف معنی دیتے۔ عمل کرنے سے کیا مراد ہے سجاد صاحب؟ حروف عاملہ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں یا فعل کے شروع میں، تو وہ چینج لاتے ہیں اس اسم میں اور فعل میں، ان حروف کو حروف عاملہ، عمل کرنے والے۔ تو حروف عاملہ جو اسم اور فعل پر داخل ہوتے ہیں اور ان پر اعراب کی تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہیں، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عاملہ کہا جاتا ہے جی۔ غیر عاملہ حروف، جو حروف اسم و فعل کے اعراب پر اثر نہیں ڈالتے، ان کو حروف غیر عاملہ کہتے ہیں۔ اب مثالیں بھی آئیں گی، نام بھی آئیں گے، بہت سی ہیں۔ سب سے پہلے حروف جارہ پریپوزیشن انگلش میں، ان کی تعداد 17 ہے، یہ اسم پر ہی آئیں گے۔ یاد رکھنا حروف جارہ جو ہیں پریپوزیشن، یہ فعل پر نہیں بلکہ کس پر آئیں گے؟ اسم پر آئیں گے، اور ان کے اس اسم کے آخر میں زیر ہوتی ہے، پڑھا ہے آپ نے، ان کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی ان اسم کے آخر میں زیر یا جری حالت۔ ان کا بیان مرکب جاری میں ہو چکا۔ ان کی تعداد 17 ہے، اور یہ شعر نحو میر میں استادوں نے پڑھایا تھا، آج بھی یاد ہے۔ باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منذ مز خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، یہ 17 ہے، آپ گن سکتے ہیں۔ الآن نحن ندرس هذه الآية من سورہ الملک۔ جی پڑھیے میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ارأیتم، آپ کو سمجھ آ رہا ہے مگر ابھی ہم نحن ندرس، ابھی ہم نقرہ پڑھتے ہیں۔ ان اہلک نی اللہ، یہ اصل میں نی ہے، لی لنا والا، ٹھیک ہے۔ ومم معیہ او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، یہ فعل اور ارائیتم اور اب فعل آپ کے ذمہ ہے۔
اہلکا، ٹھیک ہے جی. یہ باب بھی نجم صاحب کو سمجھ آ رہا ہے، اس لیے ذرا خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ دی ورک از مین سورس آف ہیپینس. محنت جدھر زیادہ خوشی زیادہ. اہلکا فعل، رحمہ سامعہ، رحمہ یرحم سامعہ، تو یہ فعل ہیں جی. قل ارائیتم اہلکا رحمہ. چلیں نشان لگا دیتے ہیں. یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا رحمہ. جی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں فعل کون سا لفظ ہے سجاد صاحب؟ یجیرو. کیونکہ ال میں ترجمہ کر دیتا ہوں. دیکھیں کل فعل کون سا ہے؟ فعل امر فیاس. چلیں اب کس میں آپ بتائیں گے؟ ارائیتم کون سا ہے؟ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے. تم آیا ہوا ہے، فالتا فالتما فالتم. اصل میں یہ الف جو ہے جی اس میں استفہام ہے. اصل رأیتم ہے. رأیتا رأیتما رأیتم، رأیتی رأیتما رأیتمنا، رأیتو رأینا، ہم نے دیکھا. فعل ماضی ہے. رحمہ فعلا، رحمہ رحمہ رحمو، 3 حرف ہیں. باب سامیہ ہے، ہا کے نیچے زیر آ گئی نا جی. باب سامیہ یسمعو. کل آپ فرمائیں، آرائیتم، اے کافرو غور تو کرو. آرائیتم غور کرو، کوشچن سوالیہ فکرہ. یہ حمزہ استفہام کا فیاض. غور تو کرو، غور تو کرو. اور شرطیہ کنڈیشنل سینٹنس. یہ کنڈیشنل ہے. ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنہا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. پورا شرطیہ جملہ ہے. اگر وہ محنت کر لیتا تو امتحان میں پاس ہو جاتا. یہ اسی طرح کا جملہ ہے. ان اہلکا ماضی ہے. اگر ہلاک فرمائے ماضی. نی مجھے، لی لنا. اگر اللہ پاک ہلاک فرما دے کوئی مسئلہ نہیں. مجھے اللہ اس لیے پیش آیا نجم صاحب. کل فاعل مرفوع، ہر فاعل کے آخری حرف پر کیا ہوتا ہے؟ وہ کام کرنے والا. اگر ہلاک فرما دے مجھے اللہ، مجھے وا اور مم معیہ، یہ معی معنا ضمیر ہے. ومن اور جو معی میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دنیا سے لے جائے، ہلاک کر دے، یا جو بھی میرے ساتھ ہے اور جو میرے ساتھ ہے. ایک او یا، او کا معنی ہے یا. رحمنا، نا کون سی ضمیر ہے؟ لی لنا. یا وہ رحم فرمائے ہم پر. پس من یجیر، کون بچائے گا. مضارع کا ترجمہ کریں گے. جو جیر و مضارع ہے، مضارع میں 2 زمانے کون سے ہوتے ہیں؟ حال اور شابہ. یاد رکھ. کون، من سوالیہ. من یجیر، کون پناہ دے گا، کون بچائے گا. الکافرین کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر شاباش. کون بچائے گا کافروں کو من عذاب علیم، دردناک عذاب سے.